لیکن اس ملک میں آج کیا ہو رہا ہے؟ کون سا بندہ اس بات سے ناواقف ہے؟ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے نام سے اس دن کو منایا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اور شریعت نے ہر دن عورت کا دن بتایا ہے۔ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے عورت کے لیے کہ اس دن عورت کی عزت ہونی چاہیے، اس دن اس کی عزت کی بات ہونی چاہیے، اس دن اس کے حقوق کی بات ہونی چاہیے۔ قرآن کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سورۃ النساء جب نازل ہوئی تو وہ ساری خواتین کے حقوق میں نازل ہوئی، عورتوں کو حقوق نہیں ملتے۔ آج مغرب یہ بات کہہ رہا ہے کہ عورتوں پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، وہ اس نام پہ، اس نعرے پہ وہ آ کے یہاں شور شرابہ کھڑا کر رہے ہیں، اور عورتوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ انسان نما بھیڑیے، درندے، چند مرد بھی شامل ہو کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ واقعی ہمارے پاکستان میں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں مل رہا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ عورت کو وراثت میں حق دو۔ جب ماں باپ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو بھائیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بہن کو وراثت میں سے حصہ دیں، اور آج کیا کیا جاتا ہے؟ اس بات کو تو قرآن بھی کہتا ہے، قرآن والے اور اہل علم لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو آپ کی وراثت میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، اور اس کو اس کا حق دیں۔ اور صرف زبانی منہ سے کہلوانے سے معاف نہیں ہوتا کہ اس نے کہہ دیا چلو میں نے معاف کر دیا، معاف ہو گیا۔ وہ تو مجبوراً علاقے کے ماحول کے، معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھ کر زبان سے اس نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ آپ اس کو دے دیں اس کا حق الگ کر کے، پھر اگر وہ معاف کرنا چاہتی ہے آپ کو واپس کر دے، یہ معافی ہے۔ آپ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس سے کہہ دیا ہے کہ مجھے معاف کر دو، یا اس نے کہہ دیا معاف کروا دو، تو ایسے تو معاف نہیں ہوتا۔ ہماری ان کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے آج کافر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم مسلمان اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہو، اور آج اسلام آباد میں کھڑے ہو کر 8 مارچ کو 3-4 سالوں سے گزشتہ انہوں نے یہ شور شرابہ بنایا ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اپنی خواتین کے ساتھ گھر میں حضور علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، جھاڑو حضور علیہ السلام خود دیا کرتے تھے، گھر میں آٹا حضور علیہ السلام خود گوندا کرتے تھے، گھر کے کام کاج، اپنے کپڑے حضور علیہ السلام خود سی لیا کرتے تھے۔ یہ سیرت طیبہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ کافر اور مغرب کون ہوتا ہے کہ ہمیں بتانے والا کہ تم اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہو؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، آخری 2 چند باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ اپنی بیوی سے کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جس کا نام لیا، اپنی زوجہ کا نام لیا، کیونکہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے میرے لیے، تو میں سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنی بیوی سے کرتا ہوں۔ آج مغرب ہمیں یہ کیا بتا رہا ہے، اور عورتوں کو برگلایا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے، اور ایسے بےہودہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اس ریلیوں میں اور اس احتجاجوں میں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور وہ حق نہیں مانگ رہی، وہ بےہودگی مانگ رہی ہیں، وہ بے پردگی مانگ رہے ہیں، بے حیائی مانگ رہی ہیں۔ اور یہ چیز مسلمان خواتین اور مسلمان عورتوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں نکلنے والی عورتیں، وہ لاہور اور فیصل آباد اور کراچی میں نکلنے والی، شور شرابہ کرنے والی، وہ بھی ہماری مسلمان ہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے مغرب کی فنڈنگ ہے، پیسہ ہے۔ وہ پیسے کے بل بوتے پر غریب عورتوں کو، جب مختلف عورتوں سے وہاں پہ انٹرویو لیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں، کیا آپ کو حقوق نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا حقوق کا، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو شام کو 1000 روپیہ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم ایک احتجاج میں جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور ہمارے لوگوں کو ورغلا کر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس بے حیائی کو، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پہ آنا ہوگا، ہمیں عملاً یہ بتانا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں عورتوں کے کیا حقوق تھے اسلام سے پہلے۔
آپ نے نہیں سنا ہوا کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر بتایا ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے تو وہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، عورت بہن ہوتی ہے تو وہ بھائیوں کے لیے عزت کا مقام ہوتی ہے، احترام کا مقام ہوتی ہے، یا وہ بیوی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے لیے عزت ہوتی ہے، یا وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے فخر ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو 4 طریقوں سے رکھا ہے اور حقوق دیے، لیکن وہ آزادی کے نام پہ، وہ مارچ کا نام کیا رکھا جاتا ہے کہ آزادی مارچ، ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے آزادی چاہیے؟ انہوں نے کھلے عام الفاظ میں کہا ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے، ہمیں رسول اللہ سے آزادی چاہیے، ہمیں ماں باپ سے آزادی چاہیے کہ ہم جدھر چاہیں ہم سے ماں باپ نہ پوچھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم جس وقت گھر میں آئے ہم سے نہ پوچھا جائے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ مرد جو ہے یہ عورت کا محافظ ہے، اس پہ زبردستی کرنے والا ظالم اور جابر نہیں ہے جیسے مغرب بتاتا ہے، بلکہ ہم محافظ ہیں۔ اور جہاں پر بھی عورت، وہاں پہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک مرد کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اس کے نان نفقے، کھانے پینے، رہنے سہنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے؟ یہ بھی تو مرد ہے جو اس کا باپ ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی تو مرد ہے۔ پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے پوری زندگی، اور لوگوں کی باتیں سن کر وہ کماتا ہے، لاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، خون پسینے کی کمائی کھلاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا محافظ نہیں بلکہ اس پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے۔ اور پھر بیٹا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کما کے شام کو لا کے ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں بھی تو عورت ہے اور یہ بیٹا مرد ہے۔ مرد 4 صورتوں میں وہ سارا کچھ عورت کے حوالے کرتا ہے۔ اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، لیکن مغرب بتاتا ہے کہ مسلمان ظلم کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی عورتوں کے حقوق کو جو تھوڑے بہت اگر کمی کوتاہی ہو بھی رہی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ عورت اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے، مارا جائے، برے طریقے سے باتیں سنائی جائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ ہم پڑھیں، سنیں اور کریں وہ، تو کبھی بھی مغرب ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے خامیاں تلاش کریں، لیکن اسی مغرب نے حضور علیہ السلام کے بارے میں اشعار کہے ہیں، مغرب کے شاعروں نے کہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے بے عیب ہے کہ ان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ جب یہودیوں نے کتابیں لکھی پرفیکٹ شخصیتیں دنیا میں کون ہیں، دنیا میں بہترین لوگ کون ہیں، تو سب سے پہلا نام یہودیوں نے حضور علیہ السلام کا لکھا ہے، اس لیے کہ کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئی۔ آج ہم بھی انہی نبی علیہ السلام کے نام لیوا اور انہی کا امتی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ہم بھی اگر ان کی باتوں پہ، ان کی سنتوں پہ عمل کریں تو آج مغرب ہمارے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکے، آج یہاں تک معاملہ نہ پہنچے۔ یہ ہماری ہی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا